Audio Jungle. Audio Jungle. گزارش کرتا ہوں کہ آ کر درس حدیث سے پروگرام کی شروعات کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. حضرات، آج کا میرا موضوع ہے حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام امت کے لیے آئیڈیل ہیں، ان کا کیا ہوا فعل، ان کا قول، ان کے سامنے کیا ہوا خرب و کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. قرآن کے بعد اگر ہماری رہبری کرتی ہے تو وہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج پر آخری الفاظ یہ کہے، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. نمبر 1 کتاب اللہ اور سنتی، یعنی اپنی سنت، اپنا طریقہ. جن حضرات نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ کامیاب ہو جائے گا. جنہوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا وہ ناکام اور خسارے نہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے ہمیں حدیث کا مطالعہ لازمی کرنا ہوگا. حدیث مختلف موضوعوں پر واقع ہے. میں چند موضوع آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرتا ہوں. الدین یسر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے. اس کے برخلاف آج کی ایک جمع غفیر یہ کہتا ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ بہت سارے حضرات نے دین کے اوپر ایک ایسا مکھوٹا لگا دیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہے. بالکل یہ وہ چیز ہے جو انسان کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ راستہ تمہیں اللہ کی رضا کی طرف اور حق کی طرف لے جاتا ہے. اور سائڈ میں کافی سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ وہ لکیریں ہیں جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گی. ایسے ہی آج وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے، دین پر چلنا مشکل ہے، یقیناً وہ دین کی سچائی سے غافل ہیں اور حق سے غافل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے 1400 سال پہلے کے الفاظ پر آج سائنسداں غور و فکر کر رہے ہیں اور ایک الفاظ کو بتایا جاتا ہے کہ یقیناً جو ان طریقے پر عمل کرے گا وہ دنیا کے تمام پریشانیوں سے محفوظ رہے گا. ایک چھوٹا سا حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الطہور شطر الایمان. پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی نصف الایمان ہے. لیکن ہم یہ ڈنکا بجانے والے، کہنے والے، دعوت دینے والے کہ صفائی ہمارا ایمان آدھا ایمان ہے. آپ ہمارے مساجد، مدارس اور ہاسٹلس، اسکولس میں ان کی عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین کے ٹھیکیدار یا دین کے داعی کہلائے جاتے ہیں. آپ ان لوگوں کے جا کر ہاسٹلس میں دیکھ لیں کہ ان کی ٹوائلیٹس کا کیا حال ہے. جہاں سے دعوت دی جا رہی ہے ان کا یہ حال ہے کہ ان کے خود کے نیچے دیا تلے اندھیرا والا کام ہے. تو حضرات، قرآن حدیث صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے.
بلکہ یہ عمل کے لیے ہے. عمل جب تک پیرا نہیں ہوں گے ہمارے سامنے کوئی رزلٹ نہیں آئے گا، ہم ذلیل و خوار ہوتے چلے جائیں گے. یقیناً کتنے سال ہو گئے علم کا ذخیرہ ان کے پاس ہے، اس کے بعد بھی ان کے گھر کے باہر، ان کے مدارس کے باہر، ان کے مساجد کے باہر، ان کے اسکول کے پاس گندگی کا ڈھیر ہے. تو کیا واقعی ہم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں؟ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تحریکی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، یا ہم علم کا چشمہ ہمارے اندر بہہ رہا ہے؟ قطعی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم نے یہ کام تیرے لیے کیا، علم تیرے لیے حاصل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا ان لوگوں سے کہ نہیں، بلکہ تم نے دنیا میں نام حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے چیز حاصل کی، وہ تمہیں مل چکی، اور ان کو ذلیل و خوار کر کے گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. انسان بھاگ رہا ہے کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دور دور کے سفر کر رہا ہے، بڑی مشکلوں کے سامنے کر رہا ہے، لیکن جس کے پیروں تلے جنت رکھ دی، اس کو اپنے گھر پر چھوڑ کر، روتا بلکتا چھوڑ کر باہر کے سفر کر رہا ہے. آج ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس روزانہ 10 منٹ بیٹھ کر گفتگو کر لیں. ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اللہ کے نبی روزانہ اپنی تمام بیویوں کے پاس ان کی خیریت کے لیے جایا کرتے تھے؟ روزانہ کا معمول تھا، اللہ کے نبی کا ٹائم ٹیبل تھا. ہم اس موضوع کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ اسلام امن ہے، حق ہے، لیکن یہ عمل کے لیے، صرف کہنے کے لیے نہیں ہے. اسلام جو پھیلا ہے مکمل طور پر لوگوں نے اس کے اخلاق کو دیکھا. اگر ہم صرف پڑھ لیں، اپنے اندر ایک ذخیرہ علم کا بنا لیں، اس کے بعد لوگوں سے کہتے پھر اسلام یہ ہے، اسلام یہ، لوگوں پر اثر نہیں ہوگا جذباتی اثر، زبان کا اثر. اور کچھ دیر بعد جب وہ پروگرام ختم ہوگا، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد وہ اثر ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، عمل ہے زندگی اصل. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جب قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے محمد کے پاس لے چلو، وہ مجھے کلمہ پڑھائے گا. ایک شاعر مکہ کے اندر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایک شخص یہاں جادوگر ہے، اس کی گفتگو نہ سننا. جب کعبے کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخص اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، کھڑے ہو کر کچھ گنگنا رہا ہے، دیکھا چہرے پر معصومیت ہے، تو خود سے کہا کہ تو شاعر ہے، کلام بناتا ہے، کلام کا جاننے والا ہے، اگر کوئی کلام غلط ہے تو کیسے نہیں پہچان سکتا؟ تو اس شخص کلام سن، وہ ہے کیا؟ جیسے یہ قرآن کی آیات اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ کلام سچ اور حق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا دو. تو حضرات وہ سچائی ہمارے چہروں سے جھلکنی چاہیے، وہ معاملات، وہ سچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے کہتے تھے کہ نہیں، نبی امین ہے، صادق ہے، یقین ہم اس کو نہیں مانیں گے. وہ ہمارا غرور و تکبر، جہالت تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار، سچا ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. کیا ہمارے محلے میں کوئی شخص کہنے والا ہے کہ نہیں اس شخص کے بارے میں ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں سچ بولنے والا ہے، اس کے معاملات صاف ہیں؟ کیا کوئی محلے میں ایک ایسی میٹنگ ہوتی ہے جس میں کہا جائے کہ نہیں اس شخص کے بغیر میٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ وہ پورے محلے میں اکیلا ایسا شخص ہے جو حق کے لیے جان گنوا دے گا؟ نہیں ہے. کیا ہم نے سیکھا؟ ہم عالم ہیں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں، مساجد میں استادوں سے پڑھ رہے ہیں، 6 سال تحریک سے جڑے ہوئے ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 8 سال تحریک سے جڑے ہو گئے. سب سے پہلا چشمہ اللہ کے نبی نے کامیابی کا بتایا قرآن کریم، وہ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنا آتا ہے تو کسی کو اردو ہی نہیں آتی، اردو آتی ہے تو نبی کی زندگی سے واقف نہیں ہے. پھر کون سے راہ پر چل رہے ہیں آخرکار؟ کیا تربیت گاہ ہے؟ جتنا
سننا سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کچھ چیزیں سیکھ کر، جان کر، سن کر لوگوں کو لان تان کرنا شروع کر دیں، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ اگر تمہارے سے پہلے سب کچھ ہو جاتا تو یقیناً تمہاری پیدائش بے بنیاد تھی، بالکل بے بنیاد۔ اگر تمہارے سب کچھ کرا مل جائے تو تمہاری کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جو کوشش جد و جہد کرے گا یقیناً وہی کامیاب ہوگا۔ یقیناً کامیابی کی راہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنے میں ہے، نہ کہ سن کے اس کو یاد کرنے میں۔ ایک حدیث آخری آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان اعظم النکاح ورقۃ ایسر مؤنۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج معاشرے میں اگر میں کہوں کہ اس ایک عمل کی بنا پر برائیوں کا ایک انبار ہے تو یقیناً جھوٹ نہیں ہوگا۔ ایک نکاح کے نام پر بڑے بڑے قرض لیے جاتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کا جنازہ آیا کرتا تو اللہ کے نبی معلوم کرتے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے، تو صحابہ کہتے ہیں جی اگر ہوتا تو بتا دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم نکاح کے نام پر بڑے بڑے قرض لیتے ہیں، اور قرض میں نہیں، بیاض پر۔ بیاض کے 70 شعبے ہیں، 70 شاخیں۔ سب سے نیچے کی شاخ یہ ہے کہ انسان جیسے اپنی ماں سے زنا کر لے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہم دیندار ہونے کے بعد بیاض لینے سے نہیں، بیاض سے جڑنے سے نہیں گھبراتے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ بیٹی کو جب تک مال نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا، جس میں عمر نکل جاتی ہیں، اور لوگ زنا میں ملوث ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، کوئی بیٹی دینے کے لیے جو ہے تیار ہی نہیں ہماری لینے کے لیے۔ یقیناً نہیں تیار ہے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے، علماء حضرات کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ عالم کی بیٹی نہیں لے سکتا برادر کو ختم کر کے۔ جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر جہیز کے نکاح کریں گے سادگی سے۔ تبلیغ والا اگر ادر نہیں لے رہے، ایک لاسٹ آپشن ہے، تبلیغ والا تبلیغ سے لے بغیر جہیز کی۔ تحریک سے جڑے ہوئے لوگ آپس میں کریں، لیکن یہ صرف زبانی ہے، کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یقیناً جب تک زبان پہ رہے گا کامیابی بالکل نہیں مل سکتی۔ صرف ذلیل و خوار کے علاوہ انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اخیر میں حضرات، کہنے سننے میں کامیابی نہیں بلکہ عمل میں کامیابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے، صحابہ ستاروں کی مانند اس لیے نہیں ہوئے کہ ان سے اللہ ایسے ہی راضی ہوگا، انہوں نے کر کے دکھایا، حق کے لیے اپنوں کو چھوڑ کے دکھایا۔ بیٹے کی تلوار باپ کے گردن پر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ حق پر نہیں تھے، حق کے خلاف تھے، اس لیے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ تو حضرات اگر حق پر چلنا ہے تو رشتوں کو بھول کر حق پر چلیں اور صحیح سے چلیں، ورنہ یہ عہدے آرام کے لیے نہیں ملا کرتے۔ جیسے اب سے پہلے لوگ چلے گئے، آپ بھی چلے جاؤ گے، اور یقیناً سوال یہی ہوگا کلکم راعٍ کلکم مسئول، تمہیں جو دیا گیا تھا تم نے اس کے لیے کیا کیا۔ آخر میں بات ختم کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ مولانا گلزار صاحب نے بہت اچھے سے اپنا پروگرام پیش کیا۔ Audio Jungle. Audio Jungle.